جی السلام علیکم، میں روف کلاس اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ کل والے ویلاگ پہ جو میں نے کیا تھا اس پہ G20 اس پہ سمٹ پہ بڑا آپ لوگوں کی مہربانی آپ کی کہ بڑا اس پہ پازیٹیو اس پہ رسپانس آیا ہے، مطلب موسٹ آف دا پیپل ہیو اپریشیٹڈ اٹ واز دو مطلب پاکستان جیسے ملک میں یہ چیزیں اپریشیٹ کرنا میں تو انہی چیزوں کی بڑی وہ سمجھتا ہوں، مطلب وہ کیا کہنا چاہیے، ایک بڑی بلیسنگ سمجھتا ہوں کہ اتنی ان پاپولر باتیں آپ کریں پھر بھی آپ جیسے دوست جو ہیں اس بات کو سمجھیں، اور آج کی ہماری نسل جو ہے، نوجوان نسل جو ہے، وہ ان ہارڈ ریئلٹیز کو سمجھے کہ ہمیں جو اس میں آ کے چیزیں پڑھائی جاتی ہیں یا جو ہمیں نریٹو دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ ہر قوم اپنے آپ کو سچا سمجھتی ہے، میں بھی خود کو سچا سمجھوں گا، کچھ بھی کہہ لیں اندر مجھے بے شک پتہ ہوگا کہ میری غلط ہے، میں نے ماننی نہیں پھر بھی یہ اور یہ آپ کا مزاج بن جاتا ہے۔ مجھے اس پہ خوشی ہوئی ہے کہ بہت سارے ہماری نوجوان نسل ہے، میں بہت سارے کامنٹس پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ جنہوں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اب چھوڑیں کہ انڈینز کے لیے کتنا ضروری ہے، یعنی افغانستان کے لیے کتنا ضروری ہے، امریکنز کے لیے، چائنیز کے لیے، سعودیز کے لیے، لیو دیم۔ ایک میں نے کامنٹ بڑا اچھا تھا اس میں زیگم خان صاحب میرے سینئر ہیں، بڑے محترم ہیں میرے، تو ان کا میں اس پہ ٹویٹر پہ ٹویٹ پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت بات لکھی انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے آج کل ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کمپین چلی ہوئی ہے، ان کے ہاں ہمارے خلاف چلی ہوئی ہے، ہم نے ان کے خلاف چلائی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا جناب کہ بات سنیں، آپ کو ان کو افغانوں کو گالی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، افغان وہی کچھ کر رہے ہیں، ان کی ریاست کر رہے ہیں جو ان کے یہ مفاد کے لیے ٹھیک ہے، آپ اپنے مفاد کے لیے ٹھیک کریں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے، نہ وہ آپ کو گالی دیں نہ آپ ان کو گالی دیں، کیونکہ ساری قومیں سارے ملک جو ہے اپنے اپنے مفاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہونا بھی ایسے چاہیے۔ سیم گوز فار دا انڈینز ایز ویل، انڈین جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے آ کے اپنے انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں، اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ دیم، اپنے انٹرسٹ کے لیے ان کا ملک ہو، ان کا وزیر اعظم، ان کے لوگ ہوں، ان کے انسٹیٹیوشنز ہوں، جو بھی ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے ٹھیک کریں، اپنے مفادات جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں سوٹ کرنا، آپ ان کے اس میں چکر ہوئے، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے ٹٹ فار ٹیٹ۔ انہوں نے یہ کیا، اچھا جی ہم یہ کر کے دیں، اچھا ہم نے یہ کیا، انڈینز پھر ہمیں تو وہ ٹانٹ کرنا شروع ہو۔ یہ قوم جو ہے مجھے سب سے بڑی جو مایوسی ہوتی ہے نا سم ٹائم، وہ ان قوموں کے جو ہمارے یہ نوجوان نسل ہے نا، یوتھ ہے، میرا یہ خیال تھا ٹویٹر سوشل میڈیا سے آنے سے نا دنیا بڑی بدلے گی، اور ہمارا نوجوان جو ہے نا ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ہم ان کو انڈینز کو بہتر سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کا ود ایڈوینٹ آف سوشل میڈیا، اور وہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے انہوں بڑوں نے، آبا اجداد نے جو کہانیاں ہمیں ایک دوسرے کو سنائی ہیں، تو ہم اس سے نکلیں گے، ایک نئی نسل سامنے آئے گی، نئے لوگ سامنے آئیں گے جن کا وہ بیگیج نہیں ہوگا، لگیج نہیں ہوگا، نہیں ہوا۔ نفرت بڑی ہے سر، میں اگر مجھ سے پوچھے میں سام ٹائم فیل کرتا ہوں سوشل میڈیا نے اس چیز کو زیادہ وہ کہ ٹرگر کیا ہے، زیادہ ہمارے اندر ابیوزز، نفرت، ماکنگ، انسلٹس ایک دوسرے پہ، چلو جگت بازی تک ٹھیک ہے، چلو فن کے لیے بعض وہ بندہ کر بھی لیتے تو فیئر انف، جس طرح کی ابیوزیو لینگویج ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہو رہی ہوتی ہے، ابھی ونڈر میں کہ پھر تو ہمارے بہت زیادہ بہتر تھے، جس طرح کی ایک ڈیسنٹ قسم کی دشمنی چل رہی تھی، اخبار تھے، نیوز پیپر تھے، 24 گھنٹے بعد آتے تھے، پڑھائے انہوں نے کچھ کہا، ہمیں ایک دوسرے کا پتہ نہیں تھا، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ ایک سیکنڈ لگتا ہے جناب، آپ ایک دوسرے پہ پل پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں اکثر میں ٹویٹر پہ دیکھا ہے، مجھے جو میرے سب سے بگ ڈسپوائنٹمنٹ ہے وہ یہی، ہماری یوتھ ہو، ان کی یوتھ ہو، ایک دوسرے کو تانے دیں، جس کا مطلب ایک اگر ان ایکٹس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں کہ ہماری سائڈ یا ان کی سائڈ، جس کی ذمہ دار ہی نہیں ہے، جو کچھ انڈیویجول لوگوں کا کام ہوگا، دونوں سائڈس پہ انڈیویجول بیسس پہ ہم دونوں ملکوں کو لیبل کر دیں گے۔ بہرحال لگے رہے، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری باتوں سے یا کوئی یہ کہنے سے انہوں نے کوئی ایک دوسرے کے گربانیں چھوڑ تو نہیں دینی جو ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے دیکھا G20 سمٹ جو ہے، جو اس کی بات ہو رہی تھی، جس سے بہت سارے دوستوں نے اس کو بہتر طریقے اکراس دا بارڈر بھی اور پاکستان کے اندر بھی جس بات کو وہ سمجھا گیا ہے، اسی سے آگے لے کے آج تھوڑا سا اس کو چلتے ہیں فالو اپ کے طور پر۔ وہ یہ تھا بھی میں 2-3 بیانات اس میں دیکھ رہا تھا، ایک ان کا ہے یہ نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی انڈیا کی G20 سمٹ سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بالکل جی ٹھیک ہے، آپ کو ہونا بھی نہیں چاہیے جناب، وہی والی جو کل والی میں نے بات کی، ہم مست ہیں، اللہ خیر صلاح، ہم اپنے اور مسائل ہمارے تھوڑے ہیں جو اس ملک میں چل رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ دنیا جو ہے نا نیا بلاک بن رہا ہے، اسے انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں، بالکل ٹھیک ہے، مجھے تسلی ہوگی، آئی ایم سیٹسفائڈ، بالکل ایبسلیوٹلی نو نقصان، ٹھیک ہے جناب، کاکڑ صاحب نے کہہ دیا، مان لیتے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک بیان ہے ایسا نواز شریف صاحب کا، تو نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہاں پر انہوں نے کہ جناب کہ 2017 میں اگر اس کا تسلسل چلنے دیا جاتا، مطلب ان کو نہ ہٹایا جاتا، پاناما میں سزا نہیں ہوتی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج G20 جو ہے نا یہ پاکستان میں ہو رہی ہوتی۔ یہ نواز شریف صاحب کا بیان تھا، دیٹس ویری انٹرسٹنگ۔ اب ذرا اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب 2 پرائم منسٹرز ہیں،
اور کاکڑ صاحب کو بھی وزیر اعظم بنانے والے، اپروول دینے والے، ٹھیک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، وہیں سے نام آیا ہوگا، وہیں سے دباؤ آیا ہوگا، فیئر انف، لیکن ان کو وزیر اعظم کے اپروول دینے والے بھی نواز شریف صاحب خود ہیں، کیونکہ وہ ان کا بھائی پرائم منسٹر تھے، ان کی اجازت اور مرضی کے بغیر یہ نہیں لگ سکتے تھے، سو لگ گئے۔ وہ ان کی رائے اپنی ایک اور ہے، ان کی اپنے، اب آپ کہیں رائے ہو سکتی ہے، مطلب ون میں سے ہے کہ دونوں کی اوپینین ڈفرینٹ ہے، نہیں، اگین اٹس ناٹ اباؤٹ اوپینین، یہ اوپینین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مطلب یہ جو G20 سمٹ ہو یا پاکستان انڈیا ریلیشن شپ ہوں یا پاکستان کے مڈل ایسٹ کے ساتھ یورپ کے ساتھ جو ریلیشن بگڑے ہیں یا خراب ہوئے ہیں، جس طریقے کی بھی چیزیں ہیں کہ شہزادہ محمد جو ہیں وہ پاکستان نہیں آئے، اور مجھے پتہ ہے ذاتی طور پر کتنے ایفرٹس کی گئی ہیں شہزادہ محمد کو لانے کے لیے، مطلب چیزیں طے ہو چکی تھی، وہ بھی میں تھوڑی سی کوئی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیا کچھ طے ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی لاسٹ مومنٹ پہ انہیں اسکپ کیا ہے۔ اب سوال یہ فیکٹس کی بات ہو رہی ہے کہ ملک کا سابق 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والے نے یہ کہا ہے جی سمٹ اس پہ 20 پہ، جس کا انہوں نے آئی میک کا انہوں نے ڈیل کی ہے، انہوں نے انڈینز نے کی ہے، جس میں وہی والی امریکنز ہیں، یورپینز ہیں، مڈل ایسٹ ہے، اور بہت بڑا بلاک ہے کہ انہوں نے بنایا ہے اس کا تو، اور وہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہم یہ حرکتیں نہ کرتے، ان کا کہنا یہ ہے تو آج پاکستان میں سارے ملک ہوتے ہیں، مودی صاحب بھی ہوتے ہیں، انڈیا بھی ہوتا ہے، یورپ بھی ہوتا ہے، امریکنز بھی ہوتے ہیں، سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے بات، سو فیکٹس کی بنیاد پر ان کا یہ خیال ہے۔ موجودہ پرائم منسٹر ان کو مانتے نہیں، وہ نگران ہیں، کہتے ہیں ڈائم کیا کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں ان تمام چیزوں سے۔ اب اس میں 2-4 چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب سے مجھے پوچھنے کی تھوڑی سی اس میں نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اور بڑے ان کے بعض دفعہ ان کے حامی مجھے آ کے ٹرول بھی کریں گے، کیونکہ ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانک دیتے ہیں، جی آپ تو سب سے بڑے ناقد تھے جو نواز شریف صاحب انڈیا کے ساتھ پیس ڈیل کر رہے تھے، تو آپ نے بڑی تنقید کی تھی، تو آپ بڑے ان کو تھے، تو بھگتے ہیں اب۔ میرا نہیں خیال میں نے کبھی، آپ کے سامنے ویلاگز بھی ہیں، میرے پروگرام بھی ہیں، میرا ٹویٹر بھی ہے، میرے کالمز بھی ہیں، کوئی ایک چیز، ایک لیو الون 2 بھی نہیں کہہ رہا، ایک چیز مجھے دکھا دیں کہ کبھی اگر نواز شریف صاحب نے پاکستان انڈیا کا ریلیشن شپ انہوں نے آ کے بہتر کرنے کی کوشش کی، میں نے ان کے خلاف کی بات کی ہو یا ٹویٹ کیا ہو یا کالم لکھا ہو، ہمیشہ ایون ان کی بہت ساری چیزیں میں دکھا سکتا ہوں، میں آپ کو پروڈیوس کر سکتا ہوں، کلپس دکھا سکتا ہوں پروگراموں کے جس میں نے سپورٹ کی ہے، اور ان پاپولر سپورٹ تھی، جب ہر وقت یہ چل رہا ہو جی مودی کا جو یار ہے، فلانے کا ہے، جو ہمارے نعرے لگتے ہیں وہاں بھی لگتے ہیں، اللہ کے فضل سے ووٹ لینا تو دونوں مطلب قوموں کو بیوقوف بنانے کا یہ طریقہ تو ہے نا کہ دشمن سے ڈرایا جائے ایک دوسرے کو، آپ ایک دوسرے کو ڈرائیں گے نہیں کہ آپ کی اکراس آف بارڈر ماسٹر رہتا ہے، ہمیں نہیں ڈرایا جائے گا یا آپ کو نہیں ڈرایا جائے گا انڈینز کو، تو پھر تو ہماری دکانداری نہیں چلے گی نا، حکومتیں نہیں چلیں گی نا، پھر تو اگر مسائل پیدا ہو جائے گا، سو دونوں قوموں کو ایک دوسرے ڈرانا بڑا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے قریب ہے نا، یہ کھا جائیں گے، پتہ نہیں کون سے لوگ اس سائڈ پہ رہتے ہیں، کون سے اس سائڈ پہ، میں نے ہمیشہ اس پہ ان کو سپورٹ کیا 99 کا، اور یہ ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے، بلکہ شاید یہ چیز ایک ان کو عجیب لگے کہ انڈینز کو کہ یہاں پہ نواز شریف صاحب نے 97 کا الیکشن جیتا تھا، انہوں نے پاکستان انڈیا کی فرینڈشپ کے نام پہ جیتا تھا، پاکستانی لوگ جو ہیں انہوں نے کبھی بھی یہاں پہ انڈین کی اینمنٹی یا انڈیا کے خلاف نعرے پہ ووٹ نہیں دیے، نہ اس طرح کی پارٹیز کو پاکستان میں پاپولیرٹی ملی ہے یا ان کو کوئی ووٹ بینک ان کا بڑا ہے یا انہوں نے آ کے حکومت کی، انڈیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، پاکستان جب بھی الیکشن قریب آئے گا پاکستان ان کے لیے سب سے بڑا، ایون ریاستی جو الیکشن ہوتے ہیں انڈیا میں آپ اس میں دیکھیں گے وہ بھی پاکستان کی اس کے بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ پاکستان کو کون سا لیڈر ہے جو فکس کر سکتے ہیں، اسی بنیاد ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوں گے، میں نہیں کہتا، انڈیویجول سے لوگ ہیں جن کو جانتے ہی کیوں نہیں، 3-4 نام ہے آپ کو پتہ ہے، وہ 3-4 نام ہی سارے دن انڈین میڈیا پہ چلتے رہتے ہیں، انہی کی آنکھوں سے پورا انڈیا جو ہے وہ یہاں پہ پورے اس کو پاکستان کو دیکھتے جو 3-4 لوگ ہیں یا تھے نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے، ہمارے بھی اپنے ایکٹس آف امیشن کمیشن اللہ کے فضل سے، ہم نے بھی تو دنیا بھر سے ہم نے دشمن مول لے رکھے ہیں۔ خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، نواز شریف صاحب نے جب 99 والی انہوں نے بلایا تھا، دیٹ واز ون آف دا بیسٹ مووز جو انہوں نے کی تھی، اور واجپئی صاحب کا آنا اور ان کا وہاں پہ جانا اس پر یا کہ مینار پاکستان پہ جا کر یہ کہنا جناب کہ آپ یہاں پہ پاکستان میں کہا جاتا ہے انڈینز نے کبھی یہ پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا، انہوں نے کہ میں آج مینار پاکستان پہ کھڑا ہوں، میں پاکستان کو دل سے قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں، بات ختم ہوگی، بات آگے بڑھنی چاہیے تھی، بڑا خوبصورت ڈکلریشن تھا ان کا جس میں کشمیر بھی کور ہو رہا تھا، بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی، بس سروس بعد میں خیر مشرف دور میں شروع ہوئی، سو دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم جو ضائع کیا جناب مشرف صاحب نے ضائع کیا، وہی جناب مشرف صاحب خود پھر آگرہ بھی گئے، پھر انہوں نے واجپئی صاحب کو اسلام آباد بھی بولا، نواز شریف صاحب کر رہے تھے نہیں ہونے دیا، جو ہم پیچھے گئے، خیر دیٹس اندر ایک اس پہ تھنگ ہے۔ پھر جو ابھی انہوں نے ریسنٹ انہوں نے کیا تھا اور ان کو لگا کہ وہ اتنی بڑی پیس ڈیل کر رہے تھے، نواز شریف صاحب پھر بھی گئے تھے جب مودی صاحب کی ان کی وہ حلب برادری ہوتی، میرا خیال ہے 2014 تھی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، اف آئی ریمبر کریکٹلی، بڑی پاکستان میں تھوڑی سی اپوزیشن ہوئی تھی، ایون آرمی کی طرف سے ان کو جنرل کیانی تھے، 2013 تھا یا 14 تھا، میرے خیال 13 تھے کہ کیانی صاحب اس میں وہ اس سال ریٹائر ہو، 2013 کی بات ہے شاید،
اس وقت ان کو میسیج بھی دیا گیا تھا کہ آپ سوچ لیں جانا ہے یا کیا کرنا ہے، وہ پھر بھی گئے تھے، لیکن بعد میں ان کو رسپانس اس طرح کے نہیں ملے۔ اچھا انڈین شکایت کرتے ہیں جناب کہ جو آپ جو آ کے جو پاکستان نے وعدے کیے تھے نواز شریف صاحب نے وہ پورے نہیں کیے، ہم کہتے ہیں جناب آپ نے نہیں کیے، سو اسی طرح کام چلتا رہا ہے دونوں ملکوں کا۔ تو نواز شریف صاحب سے مجھے پوچھنا بنتا ہے کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ آپ بلیم کرتے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اسحاق ڈار صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے دو لوگوں کو بلیم کیا ہے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے، ان لوگوں نے یہ عمران خان کا پروجیکٹ لانچ کیا تھا، انہوں نے ہمیں ٹاپل کیا، انہوں نے نواز شریف کی حکومت ختم کی، سزائیں دلوائیں اور عمران خان کو لائے، یہ بھی کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے ندیم ملک صاحب کے پروگرام سما ٹی وی پہ۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو پتہ تھا 2017 میں آپ کو یہ ہٹا رہے ہیں، انہوں جنرل باجوہ صاحب نے ہٹایا، فیئر انف، پھر آپ نے ان کو آ کے 2019 میں ایکسٹینشن کیسے دی ہے؟ ذرا ہماری منافقتیں تو دیکھیں نا، ہمیں بھی تو دیں نا، داد دیں نا۔ نواز شریف صاحب اور کمپنی اور ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو جنرل فیض کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے حکومت ٹاپل کو عمران خان کو لائے جس سے ملک پیچھے کا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مان لیا۔ جب آپ کو 2017 میں پتہ تھا کہ یہ لوگ اس کے پیچھے ہیں، تو مجھے بتائیں دنیا کا کون سا سیانہ بندہ ہوگا جو اپنے ہی ان کو جیلرز کو، اپنے ہی وہ جو ہیں ان کے اوپر اگر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایگزیکیوشنر کہہ لیں، جلاد چلو کہہ لیں، جو بھی ہیں آپ کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، جنہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے، انہیں کو دوبارہ اپنے اوپر آپ کیوں مقرر کر رہے ہیں کہ آپ کو دوبارہ آرمی چیف رہیں 3 سال؟ نواز شریف صاحب اس کا جواب دیں گے جب آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سمٹ جو ہے یہ وہاں پہ انڈیا کی بجائے ہمارے یہاں ہوتی، اگر اس وقت یہ چیزیں نہ کی جاتی، تو جنہوں نے کی تھی، جنہوں نے آپ کو ہٹایا، جیل میں ڈلوایا، بقول آپ کے سزائیں دلوائیں، عمران خان کو لائے، پھر آپ نے ان کو 2019 میں کیسے ایکسٹینشن دی تھی؟ آن واٹ گراؤنڈس بتائیں ذرا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر تو آپ کو ملکی مفادات، آپ کو وہ بندہ ٹھیک لگ رہا تھا، نوئنگلی آپ نے اس کو بنایا کیونکہ آپ کو جیل سے رہائی چاہیے تھی، آپ کو ڈیل چاہیے تھی، باہر جانا تھا آپ نے، پھر بعد میں واپس بھی لے کر آئے شہباز شریف صاحب اور کمپنی کو۔ سو بیسیکلی آپ کا سارے کے سارے ایشوز ذاتی مفادات ہیں جن کو آپ مطلب جب جہاں دل چاہتا ہے، ابھی آپ کو دل چاہتا ہے تو آپ نے 2017 میں کہا جی ہم تو ملک کو آگے لے کر جا رہے تھے، ڈار صاحب میں باتیں سن رہا تھا، لگ رہا تھا پاکستان تو بادشاہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا تھا، بالکل پہنچ گیا ہوگا مان لیتے ہیں، پھر 18 مہینے میں کیوں نہیں پہنچا دیا آپ نے؟ اس وقت نواز شریف صاحب کو 3 سال ہی ملے تو تقریباً 2 سال تو آپ نے بھی گزار لیے، کیا ہوا؟ ڈالر کو 282 پہ چھوڑ کر گئے ہیں، اور ڈار صاحب دھمکیاں دے رہے تھے بڑی مزے کی، میں سنتا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ سو جناب میں اس حد تک بالکل کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی وہ جو فارن پالیسی ہے وہ ہمیشہ اچھی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسپیشلی انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیشہ بات کرنے کی، تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کی، ٹریڈ کی کوشش کی، وچ واز اے گڈ اسٹیپ، آئی آلویز سپورٹڈ ہم۔ ابھی بھی جو ان کی بات ہے مان لیتے ہیں یہ کہ اگر نواز شریف صاحب پہ ٹرسٹ کیا جاتا، کیونکہ انڈینز مجھے لگتا ہے انڈین لیڈرشپ واجپئی صاحب ہوں یا وہ یہاں پہ اس وقت مودی صاحب ہوں، وہ ان نواز شریف کے ساتھ چلنے کو بھی تیار ہیں، بات کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن وہ پاکستان کے باقی اداروں کے ساتھ اس طریقے کا لیڈرشپ کے ساتھ، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ، یا بعد میں پیپلز پارٹی کو پھر موقع نہیں ملا کہ وہ آئیں پاور میں یا ان سے ٹلاک ہوتا، وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن جب نواز شریف صاحب یہ بات کہتے ہیں نا کہ ان کو 2017 میں اگر وہ رہتے تو G20 کا یہاں پر ہوتا موقع، تو آج یہ ہو رہا ہوتا سارے کا سارا یہ سین جو ہوا ہے یا پارٹی ہوئی ہے یا جو سمٹ ہوئی ہے، تو پھر وہ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ اپنے ذاتی کیسز کے لیے، اپنے ذاتی ایشوز کے لیے پھر انہوں نے اسی ہی بندے کو آرمی چیف جنرل باجوہ کو دوبارہ لگایا۔ سو اٹ شوز اے سیریسنیس کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ نہیں آپ کو سارا ملک کو آپ کے بقول ترقی نہیں دینا چاہ رہے تھے، وہ ڈیریل کرتے ہیں، پیس پروسیس ڈیریل کرتے ہیں، یا وہ ملک کی اکانومی کرتے ہیں، یا ملک آپ کی سیاست جمہوریت کو کرتے ہیں، پھر اب نہ دیتے ووٹ ان کو پارلیمنٹ میں، پھر آپ نے ان کو بلا کے کہا تھا قرآن ان کے ہاتھوں میں دے کے پوری کی پوری اپنی پارٹی کو جائیں اور جنرل باجوہ صاحب کو ووٹ ڈالیں، اور کوئی سوال بھی نہیں پوچھنا آپ نے، اور آپ نے بغیر سوال پوچھے ان کو ووٹ ڈلوائے تھے۔ بہرحال بات وہی ہے، کاکڑ صاحب کہتے ہیں کسانوں کی انڈیا جو کچھ کرتا ہے کرتا رہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں، بالکل جی ہمیں تو ہو ہی نہیں سکتا نقصان، بالکل کوئی نقصان۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، میں ہوتا تو G20 یہاں پہ ہو رہی، فیصلہ خود کر لیں، کاکڑ صاحب ٹھیک کر رہے ہیں یا نواز شریف صاحب جنہوں نے کاکڑ صاحب کو وزیر اعظم بنوایا تھا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ کھیل ہے ہمارے یہاں چلتا رہے گا بڑے بھیا۔